حضرت ارمیہ علیہ السلام وہ نبی تھے جن کی قوم پر خدا نے عذاب نازل کرنے کی بجائے ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جس کی پیدائش بہت ہی غلیظ طریقے سے اور بدترین نطفے سے ہوئی تھی۔ یہ شخص کون تھا؟ کیسے اس نے بنی اسرائیل اور بیت المقدس کو نابود کیا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کا سارا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام خدا کے نبی تھے۔ ان کے والد کا نام خلیقہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں حضرت شعیہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل جو حد سے زیادہ نافرمانیاں کرنے لگ گئے تھے، حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا نے کہا ہے، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دوں گا کہ بردبار اور اوکلا حیران ہو جائیں گے، اور ان پر ایسے شخص کو مسلط کر دوں گا جو سخت جابر اور سخت دل ہوگا۔ پھر وہ بے شمار فوج کے ساتھ ان پر پل پڑے گا اور انہیں اس طرح تباہ و برباد کر ڈالے گا کہ یہ تو درکنار ان کی نسلیں بھی سنبھل نہ سکیں گی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے خدا کا سارا پیغام پہنچا دیا، لیکن سخت رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ گریہ کیا اور کہا، مالک میں گزارش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تباہ نہ فرمایا جائے۔ ان کی اس درخواست پر خداوند عالم نے 3 سال تک کی مہلت دے دی، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ معصیت و سرکشی میں زیادتی ہی کرنے لگے۔ بالآخر خدا نے بخت النصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ وہ 6 لاکھ جھنڈوں پر مشتمل لشکر لے کر ان پر پھٹ پڑا اور ایسی تباہی مچائی کہ رہتی دنیا تک بھلائی نہ جا سکے گی۔ جب بنی اسرائیل نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی اور خدا کے احکام کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور خدا نے اس پر کسی کو مسلط کرنا چاہا کہ ان کو ذلیل کرے اور قتل کرے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی کی کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ وہ کون سا شہر ہے جس کو میں نے تمام شہروں میں سے انتخاب کیا اور بہتر بنایا ہے، جس میں اچھے اچھے درخت لگائے ہیں اور اس کو ہر خراب درخت سے محفوظ رکھا ہے۔ پھر اس شہر کے حالات خراب ہوئے اور اچھے درختوں کے عوض خرنوب کا درخت جو تمام درختوں میں بدتر ہے اگ آئے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، ہم کو نہیں معلوم، آپ خدا سے ہمارے لیے معلوم کیجئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے 7 روزے رکھے، پھر دعا کی۔ خدا نے وحی فرمائی کہ وہ شہر بیت المقدس ہے اور وہ درخت بنی اسرائیل ہیں جن کو میں نے اس شہر میں آباد کیا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور میرے دین کو الٹ پلٹ دیا اور ناشکری کی، لہٰذا میں اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو ایسی سخت بلاؤں کے ذریعے مورز امتحان میں لاؤں گا کہ صاحبان عقل و دانا حیران رہ جائیں گے، اور اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو ان پر مسلط کروں گا جو بدترین نطفے سے پیدا ہوگا، جس کی غذا بھی بدترین اشیاء ہوگی۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کرے گا اور ان کی عورتوں کو اسیر کرے گا اور بیت المقدس کو خراب کرے گا جو ان کا خانہ شرف و عزت ہے، جس پر وہ فخر کرتے ہیں، اور اس پتھر کو جس پر تمام دنیا میں ناز کرتے ہیں مزبلوں پر ڈال دے گا، اور یہی حالت 100 سال تک رہے گی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ یا حضرت، خدا سے پوچھئے کہ فقراء و مساکین اور غرباء کا کیا گناہ ہے کہ وہ بھی اس بلا میں گرفتار ہوں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام 7 روز تک ایک لقمہ کھانے پر اکتفا کرتے رہے، لیکن ان کو وحی نہ ہوئی۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے 7 روزے رکھے تو خداوند متعال نے ان پر وحی فرمائی کہ اے ارمیہ، اس سوال سے باز آؤ ورنہ تمہارا منہ پشت کی جانب پھیر دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس امر میں شفاعت و سفارش کرو جو مقدر ہو چکا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ تمہارا یہی گناہ ہے کہ تم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور انکار نہ کرتے تھے، اور نہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، نہ ان سے علیحدہ ہوتے تھے۔ پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دعا کی، میرے پالنے والے یہ تو بتا دے کہ ان پر کسے مسلط فرمائے گا، تاکہ میں اس کے پاس جا کر قبل از وقت اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے امان نامہ حاصل کر لوں، ورنہ سب کے ساتھ میں بھی تباہ و برباد کر دیا جاؤں گا۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک لڑکے کو دیکھو گے جس کو امراض مزمن میں سب سے زیادہ مبتلا پاؤ گے، اس کی پیدائش سب سے زیادہ خبیث اور بدتر ہے، یعنی وہ ولد و زنا ہے، اس کا عذاب تمام لوگوں سے بدتر ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، وہاں کاروان سرا میں ایک لڑکے کو دیکھا جسے لوگوں نے مزبلہ پر ڈال دیا ہے اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، صرف اس کی ایک ماں ہے جو ایک پیالے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑ رہی ہے اور اس کے سامنے سور کا دودھ دو کر لاتی ہے، وہ روٹی کھا لیتا ہے اور دودھ پی لیتا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے یہ وہی لڑکا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کا نام پوچھا، اس نے بخت النصر بتایا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا، آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے جانتا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، البتہ اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نیک صالح آدمی ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کا
نبی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تم کو بنی اسرائیل پر تسلط دے گا اور تم ان پر غالب آؤ گے، اور وہاں غیر محفوظ اور غیر معمون فضا پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے ایک امان نامہ لکھ دو تاکہ میں اس سے بے وقت ضرورت فائدہ حاصل کر سکوں۔ اس نے امان نامہ لکھوا دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام تو چلے آئے اور وہ اپنی زندگی کے دن گزارنے لگا، یہاں تک کہ جوان ہوا۔ اس کا گزر بسر جنگل اور پہاڑ کی لکڑی لانے پر تھا۔ وہ اپنا پیٹ بھی پالتا تھا اور وہ لوگوں کو بنی اسرائیل کے خلاف ابھارتا بھی تھا، یہاں تک کہ اس کے ہمراہ جمعیت ہو گئی اور وہ بڑی طاقت کا انسان بن گیا اور نہ جانے کیسے بادشاہ بابل بن گیا۔ پھر موقع سے اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور بے شمار افراد اطراف سے آ کر اس کے ہمراہ ہو گئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وہ آ رہا ہے اور بے پناہ لشکر لے کر آ رہا ہے تو حضرت ارمیہ علیہ السلام امان نامہ لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے، لیکن لشکر کی کثرت کی وجہ سے اس کے پاس کسی صورت سے نہ پہنچ سکے۔ تو انہوں نے یہ ترکیب کی کہ امان نامے کو ایک لکڑی میں باندھ کر بلند کیا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بلا بھیجا۔ آپ نے اس کے سامنے امان نامہ پیش کیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے علالت کی حالت میں تیرا علاج کیا تھا اور تو نے مجھے آڑے وقت کے لیے امان نامہ دیا تھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو امان دے دی، لیکن آپ کے بال بچوں کے لیے امان مشروط ہے۔ اب میں یہاں سے تیر پھینکتا ہوں، اگر یہ بیت المقدس تک پہنچ گیا تو ان کے لیے امان نہ ہوگی، اور اگر نہ پہنچا تو ان کے لیے امان ہوگی۔ غرض یہ کہ اس نے وہاں سے تیر پھینکا اور وہ بیت المقدس تک جا پہنچا۔ اس نے کہا کہ ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے خداوند عالم کی طرف رجوع کیا۔ الغرض اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور جو تباہی ممکن تھی سب کر دی۔ امام سولبی لکھتے ہیں کہ بخت النصر نے بے انتہا قتل و غارت کیا، بے شمار حافظین تورات قتل کیے اور بے شمار افراد کو قید کیا، جن میں صرف بچے 70,000 تھے، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام، خانیان، غرازیہ اور مشائل شامل تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بخت النصر نے وہاں کی آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصے کو شام میں چھوڑا، ایک حصے کو قید کیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ یہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اندھا دھند قتل و غارت سے بچ گئے تھے۔ پھر وہ سارا کچھ لے کر بابل چلا گیا جو بیت المقدس میں تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت النصر کی ہنگامہ خیزی میں حضرت ارمیہ علیہ السلام محفوظ رہے۔ بخت النصر جب تباہی و بربادی کو حد کمال تک پہنچا چکا تو اس نے ان سے کہا آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو عزت و احترام سے رکھوں گا، اور اگر چاہیں تو اپنے شہر میں رہیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں خدا کی امان میں ہوں، تاہم جو کچھ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے امان خدا سے باہر ہو گئے اور تجھ سے خوف کھانے لگے۔ اگر یہ امان خدا میں ہوتے تو تجھ سے ہرگز خوف نہ کھاتے۔ غرض یہ کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام زمین ایلیا میں اپنے مقام پر رہے۔ اس وقت یہ شہر برباد ہو چکا تھا اور کچھ حصہ اس کا بالکل منہدم ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں نے جب سنا تو آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا نبی خدا، اب ہم نے آپ کو پہچانا کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہم کو نصیحت کیجئے، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بادشاہ مصر کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں اور اس سے اپنا تحفظ چاہتے ہیں اور امان طلب کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی غلطی مت کرو، اب خاموش یہیں بیٹھے رہو، امان خدا بہترین امان ہے، تم اس کی امان سے باہر ہو جاتے ہو اور دوسروں کی امان میں داخل ہوتے ہو۔ سنو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بخت النصر کے سامنے بادشاہ مصر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم اس سے امان حاصل کرو گے اور بخت النصر نے اس میں مزاحمت کی تو پھر تباہی کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ یہیں اللہ کی امان میں پڑے رہو۔ لیکن وہ لوگ ایک نہ مانے اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو چھوڑ کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر کے بادشاہ سے امان کے طالب ہوئے، اس نے ان کو امان دے دی۔ بخت النصر کو جب معلوم ہوا تو اس نے بادشاہ کو لکھا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس بھیج دے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کو ان پر ترس آیا اور وہ فوراً مصر چلے گئے تاکہ ان کو بخت النصر کے شر سے نجات دلانے کی کوشش کرے۔ مصر پہنچ کر انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا خداوند عالم نے بذریعہ وحی مجھے بتایا ہے کہ بخت النصر اور بادشاہ مصر میں جنگ ہوگی اور بخت النصر جیت جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مجھے وہ جگہ دکھا دی گئی ہے جس جگہ فتح کے بعد بخت النصر کا تخت بچھے گا۔ پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے 4 پتھر اس کے تخت کی جگہ دفن کر دیے۔ غرض یہ کہ بخت النصر نے چڑھائی کی اور مصر کو فتح کر لیا اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کو قید کیا۔ جب غنیمت تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، قیدیوں میں بعض کو قتل کیا اور بعض کو آزاد کرنا چاہا تو انہی میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے کہا میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ میرے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ ان کو آگاہ کر دوں کہ تو ان پر غالب آئے
گا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو